اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے دوسرے عشرہ میں گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نعمتوں سے نوازے، ہمیں ہماری مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اپنے رحمتوں اور نعمتوں میں شامل کریں، آمین اللہم آمین۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ سے بہت کھیلا کرتے تھے، اور پانی سے، جیسے ہم لوگ آج کل کھیلتے ہیں نا پانی منہ پر ڈالنا، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کھیل کے طور پر جب وضو بناتے تو منہ پہ پانی ڈالا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ ہمیشہ ینگ تھا۔ جب یہ بوڑھی بھی ہو گئی، مطلب یہ بہت لمبی عمر جیتی ہے، لیکن ان کا چہرہ کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوا، ہمیشہ جوان تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے یہ سب سے زیادہ سیکنڈ نمبر پر حدیثیں روایت کرتی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اور ان کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دوسرے نمبر پر حدیثیں روایت کی، یعنی کہ سب سے سیکنڈ نمبر پر سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں 300 پلس یعنی 300 پلس حدیثیں روایت کرتی ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا تھا تو انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ تو سیکنڈ کیا تھی ان میں سے کہ میں ابھی جوان نہیں ہوں، میں بڑی عمر کی ہوں کہہ کر۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عمر میں اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ یہ امہات المومنین میں سے سب سے آخری میں وفات پاتی ہیں، یعنی کہ امہات المومنین میں سے سب سے آخری امہات المومنین ہیں جو وفات پاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہ آخری بیوی وفات پاتی ہیں، آخری ہوتی ہیں، وفات پاتی ہیں۔ تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے، اور یہ نکاح ایک جنگ میں ہوتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر جایا کرتے مدینے کے جنگ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، تو وہ ہمیشہ اپنی ایک بیوی کو ساتھ لے جایا کرتے، اور یہ اپنی مرضی سے کبھی نہیں لے جاتے، ہمیشہ یہ انصاف کرتے تھے، چٹس ڈالتے تھے، اور وہ چٹی میں جس کا بھی نام آتا ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔ اور اس بار عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت بہت زیادہ محبت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ہم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں ہم سب کا معاملہ یہی ہوگا کہ ہر کوئی اپنے شوہر اور ہر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہی ایسی محبت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے باہر حرام ہے۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کو بہت چاہتے تھے، اور یہ ہمیشہ ان کا ساتھ چاہتے تھے، تو ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ انہی کا نام نکلے۔ تو اس بار ان کا نام آتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جتنا بھی دل کا معاملہ ہو محبت کا، لیکن انصاف پہ رہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو لے جاتے تھے جس کا نام نکلتا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس جنگ میں، اور یہ جنگ بنو المصطلق کے قبیلے سے ہوتی ہے۔ جب جنگ بنو المصطلق ہوتے ہیں تو یہ تمام کے تمام لوگ قیدی بن جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں اس جنگ میں، قیدی بن جاتے ہیں۔ تو جب یہ قیدی بنتے ہیں تو ان کا جو سردار ہوتا ہے حارث ابن ابی ذرا، یہ بھاگ جاتا ہے، اور جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ جو سردار کی بیٹی ہوتی ہیں وہ بھی قیدی بن جاتی ہیں، یعنی کہ بنو المصطلق کے لوگ جنگ میں ہار جاتے ہیں اور ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں نا قیدیوں کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیا جاتا تھا، یعنی جو بھی جنگ میں ہار جاتے ہیں ان کے ساتھ اتنا بدترین سلوک، مردوں کو مارتے تھے، بچوں کو غلام بناتے تھے، عورتوں کو استعمال کرتے تھے، بہت بہت بدترین سلوک کرتے تھے، اور وہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، بالکل جانوروں کی طرح سلوک کرتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جب بھی وہ جنگ میں جو بھی قیدیاں ہوتے تھے ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملات کرتے تھے نا، جو سب سے بڑی جنگ ہوئی جنگ بدر، پہلی جنگ،
تو اس میں قیدیوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اتنا اچھا معاملات کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ لوگ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملات کریں. وہ صحابہ کے پاس کھانا نہیں تھا کھانے کو، اور وہ لوگ قیدیوں کو 2 وقت کا کھانا دیتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں وہ. تو یہی دیکھ کر کچھ لوگ اسلام بھی قبول کرتے تھے. سبحان اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جنگ میں عورتیں قیدی بن کر آتی تو ان کو ہر ایک صحابہ میں بانٹ دیا جاتا تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتے تھے، تو ہر ایک صحابہ کو دے دیا کرتے تھے. تو یہ جو حارث ابن ابی ذرا، جو اس قبیلے کے سردار تھے، جو بھاگ جاتے ہیں جنگ ہار جانے پر، ان کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا بھی قیدی بن جاتی ہے تمام عورتوں کے ساتھ. تو یہ جویریہ رضی اللہ عنہا یہ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آتی ہے، مطلب ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. تو جویریہ رضی اللہ عنہ اب غلام نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دے دیتے تھے. تو یہ غلام نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ یہ پرنسس تھی، مطلب یہ ایک سردار کی بیٹی تھی، ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی. تو سوچیں انہوں نے کیسے ناز و نخرے میں پلی ہوں گی، تو یہ کیسے غلام بن سکتی ہیں، تو یہ باندھی کیسے بن جائیں گی. تو اسی لیے یہ کہتی ہیں ثابت ابن قیس سے ایک معاہدہ کرتی ہیں، میں تمہیں اتنا رقم دوں گی تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم مجھے اتنا رقم دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا کہہ کر. اور جویریہ رضی اللہ عنہ سنتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل کے ہیں، کیونکہ سبھی کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے بارے میں. تو وہ جانتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم دل کے ہوتے ہیں کہہ کر، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت. یہ پوری حدیث نا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جویریہ جو اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اور مجھے جب وہ آ رہی تھی بہت دل میں کچھ کھٹک رہا تھا، اور میں وہ چیز دیکھ رہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شوہر کو ہر ایک چیز سے واقف تھی، ان کے رگ رگ سے واقف تھی. تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں وہ دیکھ رہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ میں دیکھ رہے تھے، کیونکہ جویریہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ حکمت والی، بہت ہوشیار عورت تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ڈرتی ہیں، اور ان کا ڈر صحیح نکلتا ہے. یہ کہتی ہیں یعنی میں ڈر رہی تھی، جو میں ڈر رہی تھی وہی ہوتا ہے کہہ کر عائشہ رضی اللہ عنہ یہ پوری لمبی حدیث روایت کرتی ہیں اور کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس ہوتی ہیں تو جویریہ آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر رکھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے رحم دلی کے بارے میں سنا ہوا ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، تو میں ایک باندھی نہیں بن سکتی، تو آپ مجھے اتنی رقم دیں اور میں آزاد کر لوں گی اپنے آپ کو کہہ کر، میں نے آپ کے رحم دلی کے بارے میں سنا ہے کہہ کر جویریہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم قبول کرو گی میں اگر اس سے بہترین پیشکش تمہارے سامنے رکھوں گا؟ تو جویریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں اگر تم اسلام قبول کرو تو میں تم سے نکاح کروں گا کہہ کر. سبحان اللہ. اور عائشہ رضی اللہ عنہ یہی بات سے ڈرتی ہیں، سبحان اللہ، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح نہ کر لے کہہ کر، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غیرت والی عورت تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ چاہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ پرائورٹی انہیں دے کہہ کر. تو اس طرح کہیں وہ اور جوان بھی تھے جویریہ رضی اللہ عنہ، چھوٹی بس بہت زیادہ نہیں، 20 سال کی عمر کے تھے جب ان کا نکاح ہوا، اور اس سے پہلے کہا جاتا ہے وہ 2 بار ان کا نکاح ہو چکا تھا، یعنی کہ ایک بار مطلقہ، ایک بار بیوہ، یا پھر 2 بار بیوہ تھی. یہ کہا جاتا ہے ان کے 2 نکاح آلریڈی ہو چکے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے، اور ان کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوتا ہے؟ جب یہ 20 سال کی عمر کی تھی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیشکش رکھتے ہیں اور یہ قبول کرتی ہیں. اور جو ان کے اب یہ پورا واقعہ ادھر ہو رہا ہے، اور جو ان کے والد یہاں بھاگ چکے ہیں، اب جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی کو قیدی بنا لیا گیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، کچھ اونٹ لیتے ہیں اپنی بیٹی کے رہائی کے لیے، یہ اونٹ دے کر میں اپنی بیٹی کو چھڑوا لوں گا کہہ کر. تو وہ 2 اونٹ عقیق نامی ایک جگہ پر رکھتے ہیں، اور آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بیٹی کو چھوڑ دیں، میں یہ رقم لایا ہوں اس کے رہائی کے لیے کہہ کر.
یعنی کہ یہ اونٹ لایا ہوں، یہ قبول کرے اور میری بیٹی کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے اور یہ ناز و نخروں میں پلی ہے کہہ کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا، اور یہ کیا کرتے ہیں جو حارث ابن ابی ذرا، یہ 2 اونٹ عقیق نامی جگہ پر رکھ کر آتے ہیں، کیونکہ جب میں اور میری بیٹی واپس جائیں تو ہم دونوں کے لیے ایک ایک اونٹ کہہ کر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا، تو پھر وہ اونٹوں کا کیا جو عقیق نامی جگہ پر تم نے 2 اونٹ رکھ کر آئے، پھر وہ اونٹ کا کیا؟ تو وہ کہتے واللہ میرے اور میرے رب کی سوا وہ کوئی نہیں جانتا، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں کہہ کر وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشکش رکھتے ہیں جویریہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، وہ بھی اس پیشکش کو قبول کرتی ہیں، یعنی اسلام قبول کرتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرتے ہیں۔ اور جویریہ رضی اللہ عنہ کا نام نا جویریہ نہیں تھا، بلکہ ان کا نام براہ تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ چینج کرتے ہیں۔ براہ کا مطلب کیا ہے؟ براہ میں نے آپ کو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا، آیت البر نامی ایک آیت ہے قرآن میں۔ بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، براہ کا مطلب ہوتا ہے نیک عورت، یعنی کہ نیک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ اپنے آپ کو نیک نہ کہو کہہ کر۔ تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو نہیں پسند کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگ کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو نیک کہنے والے؟ وہ اللہ ہے جو ہم اپنی رحمت سے پاک کرتا ہے، تو اپنے آپ کو پاک صاف یا نیک کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو بدلتے ہیں اور جویریہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح جویریہ کا مطلب چھوٹی، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت چھوٹی، مطلب 20 سال کی عمر کی ہوتی ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 400 درہم مہر دیتے ہیں، جو آلموسٹ سب بیویوں کا مہر یہی تھا، 400 درہم مہر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کے آگے کا واقعہ، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جویریہ رضی اللہ عنہ کے کیسے معاملات تھے، ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔ تو یہ حدیث کون روایت کرتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور ایک بات کہ یہ پورے قیدی بن جاتے ہیں نا بنو المصطلق کے لوگ، جب بنو المصطلق کے صحابہ کو پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، تو سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمدھیوں کو، مطلب یہ جو بنو المصطلق کے لوگ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمدھی بن گئے نا، تو ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ہم کیسے قید کر سکتے ہیں کہہ کر تمام کے تمام صحابہ آزاد کر دیتے ہیں ان کو۔ اور یہ لوگ یہ اسلام کی خوبصورتی اور یہ صحابہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر تمام کے تمام لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک نکاح میں حکمت تھی، اور اس وقت ایسے نکاح معمول اور آسان تھے۔ میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہی ہوں کہ اس وقت ایسے نکاح مطلب ایک سے زیادہ نکاح ہوا کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک نکاح کے پیچھے کہیں نہ کہیں اللہ کا حکم تھا یا پھر ان کی حکمت تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ کسی سے رشتہ جوڑیں گے، نکاح کریں گے، تو ان لوگوں کے یعنی کہ وہ رشتہ داروں کے دل آپ کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی لڑکی کے سردار کی بیٹی سے نکاح کریں گے، وہ بھی ان کی مرضی سے کر رہے ہیں، زبردستی نہیں، تو اگر نکاح کریں گے تو ان کے قبیلے کے لوگوں کے دل نرم ہو جائیں گے، وہ اسلام قبول کریں یا نہیں، کم از کم نرم تو ہو جائیں گے نا مسلمانوں کے لیے ان کے دل۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی ہر ایک نکاح کے پیچھے۔ اور اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ واللہ میں نے جویریہ سے زیادہ برکت والی عورت اپنی قبیلے کے لیے کوئی نہیں دیکھی، یعنی کہ ان کی نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے نکاح کی وجہ سے تمام کے تمام ان کے قبیلے کے لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وجہ کیا تھی؟ جویریہ رضی اللہ عنہ، ان سے نکاح ہوتا اور سب آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے جویریہ سے زیادہ برکت والی عورت اپنے قبیلے کے لیے کوئی نہیں دیکھی، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے قبیلے کو آزادی ملتی ہے اور یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں کہہ کر۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم لوگ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وضاحت چاہیے، تو پلیز مجھے کامنٹ کریں، انشاءاللہ میں وضاحتیں کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔